سفر فکر کے بحرے بے قرار کا، سفر رفت تخیل کی کہکشاں کا، سفر گلہائے فن کے گلستاں کا، سفر روایت اردو زباں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے سلسلہ تدریس میں بی ایڈ آنرز کا کورس، اور میں ہوں فیصل کمال حیدری۔ عزیز طلبہ، مطالعہ اردو ادب کے اس کورس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم اردو نظم و نثر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں حصہ شعر کے بعد حصہ نثر میں اب تک ہم نے غیر افسانوی نثر کے سلسلہ میں خطوط، مضمون نویسی اور سیرت نگاری کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد افسانوی نثر کے سلسلہ میں ناول اور افسانے کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد ڈرامے پر لیکچرز ہوئے۔ اب حصہ نثر کے ہم آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اب ہمیں اردو کی معروف صنف سفر نامہ اور اردو میں مزاح نگاری کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ آج سے لیکچرز کا جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ سفر نامے کے حوالے سے ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ نثر میں ہر صنف کے حوالے سے 3 لیکچرز وقف کرتے ہیں، جس میں پہلے لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں صنف کے فن اور اردو میں اس کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے، اگلے لیکچر میں ہوتا ہے متنی مطالعہ، اور آخری لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں سفر نامہ نگار یا اس صنف کے اس شخص کے حوالے سے جسے ہم نے شامل متن یا شامل نصاب کیا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں بھی گفتگو کا طریقہ کار کچھ یوں ہی رہے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے سفر نامے کے فن اور اردو میں اس کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے۔ اگلا لیکچر ہوگا شفیق الرحمان کے معروف سفر نامہ دجلہ پر، جس کا ایک اقتباس آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اور تیسرے لیکچر میں بعد ازاں ہماری گفتگو ہوگی شفیق الرحمان کے سفر نامہ نگاری کے فن کے حوالے سے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سفر نامے کے حوالے سے۔ عزیز طلبہ، انسان نئی منازل کی تلاش، نئے دیاروں کی تسخیر اور ان جہانوں تک رسائی کا روز اول سے خواہاں رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نئی دنیاؤں کی تلاش کریں، اجنبی دیاروں تک ہماری رسائی ہو، وہ دنیائیں، وہ معاشرتیں، وہ تہذیب و ثقافت کے جن سے ہم آشنا نہیں، ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ اور شاید یہی وہ ذوق و شوق تھا، یہی وہ جبلی شعور تھا کہ جس نے انسان کو سیر و سیاحت پر ابھارا، اور سیر و سیاحت کے اسی شوق سے تہذیبوں اور ثقافتوں کا اختلاط ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تہذیب جب دوسری میں ملی تو اس سے ٹکراؤ بھی پیدا ہوا اور اختلاط بھی، اس سے تصادم نے جنم بھی لیا اور نئی تہذیبوں نے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس اختلاف، تصادم، ٹکراؤ اور اختلاط کے نتیجے میں بالآخر ہم بہت سی نئی معاشرتیں، بہت سی نئی تہذیبیں اور بہت سی تہذیبی ترقی کے حامل ہو چکے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس سب کچھ کی بنیاد سفر تھا تو ظاہر ہے کہ کوئی غلط نہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے اپنے دیاروں میں، اگر ہم اپنی اپنی بستیوں میں قیام کیے رہتے تو شاید نہ انسان دوسری معاشرتوں سے مل پاتے اور نہ معاشرتوں کا اختلاط ہوتا، اور معاشرتوں کا اختلاط نہ ہوتا تو شاید نئی کا وجود یا نئی چیز یا نئی تہذیب یا ثقافت کا وجود ہم دیکھ ہی نہ پاتے۔ انسان ایک جگہ سے دوسری طرف گیا تو اس کے نتیجے میں اس پر نئے راز افشاں ہوئے، اس پر نئی روایات آشکار ہوئیں، اور اس نے بہت کچھ سیکھا، منفی اعتبار سے بھی اور مثبت اعتبار سے بھی۔ لیکن اس سب کا بنیادی محرک کیا تھا؟ یقیناً ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مراجعت، مہاجرت اور سفر۔ ود دا پیسج آف ٹائم جب تحریر ایجاد ہوئی تو پھر انسان نے اپنی یادداشتوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ یہ یادداشتیں جب قدر ادبی یوں کہہ لیجئے کہ سانچے میں ڈھل گئیں یا ان میں ادبی اسلوب آ گیا تو پھر ہم نے
اس تحریر کو کہ جس میں انسان دوسرے دیاروں کی یادداشتیں جمع کرتا تھا، ہم نے اس تحریر کو سفر نامے کا نام دے دیا۔ عزیز طلبہ، سفر نامہ اور روز نامچہ، اس میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ روز نامچے میں ہم اپنی معمول کی زندگی کے یوں کہہ لیجئے کہ مختلف کام جو ہم روزمرہ میں انجام دیتے ہیں، ہم انہیں شامل کرتے ہیں، جبکہ سفر نامے میں obviously جب ہم کسی سفر پر نکلتے ہیں تو وہاں پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جن مراحل سے ہم گزرتے ہیں، ہم انہیں محفوظ کرتے ہیں۔ اب دونوں صورتوں میں ہم اپنی ڈیلی روٹین کو، اپنے ایکسپیرینسز کو، اپنی آبزرویشنز کو دراصل صفحہ کرتاس پر اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آرڈنری روز نامچہ سفر نامے سے الگ کس طرح ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں دفتری امور کے حوالے سے، اپنی خانگی زندگی کے حوالے سے، اپنے پروفیشنل افیئرز کے حوالے سے، ہر گفتگو کو، ہر تحریر کو ہم ادب پارے کا نام نہیں دیتے یا ادبی ڈسکشن کا نام نہیں دیتے، حالانکہ ہر ایک میں لفظ موجود ہوتے ہیں۔ دراصل ادبی تحریر، ادبی ڈسکشن یا ادبیت ہم کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جن میں چنیدہ الفاظ کا استعمال ہو، جن میں طبع حساس کی تسکین ہو، جسے پڑھ کے ہم قدرے یوں کہہ لیجئے کہ سبلیمیٹی کا یا سبلائم فیلنگز کا احساس ہمیں ہو سکے، جس سے ہم قدرے ابو اٹھ سکیں، یا یعنی روزمرہ کی سطحی زندگی سے قدرے ہم اوپر اٹھ سکیں، ایک ایسی سبلیمٹی جس سے ہمیں احساس ہو سکے کہ یہ عام سے یا سطحی سے یا ایوریج سے، اوسط درجے سے قدرے بالا تر ہے۔ وہ تحریر، وہ لفظ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم انہیں ادب پاروں کا نام دیتے ہیں، ان پر ادبیت کا اطلاق کرتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ روزنامچے اور سفر نامے کے فرق میں ہے کہ ڈیلی روٹین کا وہ تحریر کی صورت میں لایا جانا کہ جس میں ہم محض معروضی انداز میں، آبجیکٹیوٹی سے ہم ایک چیز کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں یوں کیا، اس وقت پر میں نے یوں کیا، اس وقت میں یہ ایسی کیفیت میں تھا، یا ان جذبات یا ان کیفیات سے گزرا تھا، یا ان نئے دیاروں کو دیکھ کر مجھ پر یہ گزرا۔ اگر ہم ان تمام تر تفاصیل کو معروضی صورت میں جمع کر دیں تو وہ محض روز نامچہ ہوگا، وہ ہمارا ڈیلی روٹین کا ایک ایسا یوں کہہ لیجیے کہ ریکارڈ ہوگا جو ہمیں فیوچر میں اپنے ہی ماضی کو یاد کرنے پر تو قدرے ہماری مدد کرے گا، لیکن ادبی اعتبار سے اس کی کوئی خاص زیادہ اہمیت نہیں ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سا روز نامچہ ہے، یا اپنے واقعات، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنی کیفیات کو دوسرے دیاروں میں جانے کی صورت میں کس طرح مرتب کیا جائے تو ہم اسے سفر نامے کا نام دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ابو الاعجاز حفیظ صدیقی کہتے ہیں، ایک سیاح جب اپنے جغرافیائی اور سماجی گرد و پیش سے نکل کر کسی دوسرے مقام پر پہنچتا ہے تو اسے وہ تمام چیزیں جو اس کے اپنے مولد و منشا کے مانوس ماحول سے مختلف ہوتی ہیں، اختلاف ماحول اور اختلاف معاشرت کے باعث دلچسپ اور استعجاب انگیز نظر آتی ہیں، اور وہ باتیں جو مشترک ہوتی ہیں وہ انہیں دوسروں بالخصوص اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے۔ ایسی تحریر کو ہم ادبی اصطلاح میں سفر نامہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ہم دوسری منازل کا سفر کرتے ہیں، ان نون یوں کہہ لیجیے کہ ورڈز کو ایکسپلور کرتے ہیں، نئی دنیاؤں سے آشنائی حاصل کرتے ہیں، تو obviously ہمیں بہت ساری چیزیں نئی لگتی ہیں، بہت ساری چیزیں اجنبی لگتی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ہم احساس تحیر کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ہم تعجب کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری تہذیب و معاشرت سے تعلق نہیں رکھتی، ہماری ثقافت سے تعلق نہیں رکھتی، ایون ہمارے سم ٹائمز ویو پوائنٹ سے تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ ویو پوائنٹس یا نقطہ نظر جس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، وہ بہرحال ہماری روایات، ہماری معاشرت سے عین مطابق ہوتے ہیں۔ اور جب آپ دوسری تہذیب اور دوسری معاشرتوں کا سفر کرتے ہیں تو obviously آپ کو دوسری روایات یا مختلف رسوم و رواج سے آپ کا سابقہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نقطہ نظر میں بھی بہت سی تبدیلی آتی ہے۔
لہٰذا وہ تمام تبدیلیاں، وہ تمام تر اچھوتا پن، وہ تمام نویلا پن، نویلٹیز یا جسے ہم کہہ لیجئے، وہ ہمیں حیران بھی کرتی ہیں، جیسا کہ اعجاز کہتے ہیں، اعجاز حفیظ کہتے ہیں کہ ہمیں حیران بھی کرتی ہیں، دلچسپ بھی ہمیں لگتی ہیں، اور ہم انہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے جب تخلیقی انداز میں اس طرح قلم بند کرتے ہیں کہ اس میں قوت متخیلہ بھی ہو، اس کے اندر چنیدہ الفاظ کا استعمال بھی ہو، اس میں ہمیں تخلیقیت بھی نظر آئے، تو پھر وہ تحریر روز نامچے سے بڑھ کر سفر نامے کی صورت اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ وہ تحریر غیر ادبی کی بجائے اب ادبی روپ ڈھال لیتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر تخلیقی اعتبار سے نوٹ کی گئی معلومات کو ہم سفر نامہ کہہ سکتے ہیں؟ تو obviously اس کا جواب نفی ہی میں ہے، کیونکہ ہر تخلیقی تحریر پر ہم سفر نامے کا اطلاق، جس میں کہ کسی سفر کا حال یا دوسرے دیاروں کی معلومات بیان کی گئی ہو، ہم اس ہر تحریر کو سفر نامہ نہیں کہہ سکتے۔ سفر نامہ کیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے ابو الیث حجاز حفیظ صدیقی کہتے ہیں، اچھا سفر نامہ وہ ہے جس میں مشاہدے کی گہرائی، ثقافتی مطالعے کا سلیقہ، اختلافات کے باوجود بنی نوع انسان کی سیاسی وحدت کا شعور اور اجنبی دیار و امصار کی زندگی کا ایسا صحیح تعارف شامل ہو جو مبنی بر صداقت ہونے کے علاوہ قارئین کے لیے دلچسپ، خیال انگیز اور بصیرت افروز ہو۔ عزیز طلبہ، دیکھیے اس مختصر سے اقتباس سے ہم باقاعدہ طور پر بآسانی سفر نامے کے عناصر یوں کہہ لیجئے کہ کشید کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی تحریر کو ہم سفر نامہ کہتے ہیں جس میں مشاہدے کی گہرائی ہو، یعنی سفر نامہ نگار کے لیے لازمی ہے کہ وہ باریک بین ہو، وہ اپنے گرد و نواح پر اس کیمرے کی طرح بالکل نظر رکھے کہ جس کے سامنے آنے والی ہر شے ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہر شے کا عکس اس میں اتر آتا ہے، وہ اسے محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیمرے سے بڑھ کر سفر نامہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ کیمرہ کسی بھی چیز کو منوعاً بالکل ایز اٹ از محفوظ کرتا ہے، جبکہ سفر نامہ نگار کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے قارئین کے لیے مطابق کرے، یعنی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی تصویر دیکھتا ہے، اگر وہ کوئی منظر دیکھتا ہے، اگر وہ کوئی حالت یا یوں کہہ لیجئے کہ کیفیت دیکھتا ہے، تو اسے اس منوعاً انداز میں بیان نہ کر دے، اسے بیان ہی بیان نہ کر دے، بلکہ اسے اپنے عہد، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب و معاشرت کے عین مطابق بنا کر کہ وہ منظر ان کے لیے قابل قبول بھی ہو اور دلچسپ بھی ہو۔ یوں اس کا محض ایک اچھا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایک اچھی نظر رکھتا ہو، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک بہت اعلیٰ ذوق رکھتا ہو، کہ وہ ہر نظر آنے والی چیز کو کیپچر کرنے کی بجائے انتخاب کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کا اپنا ثقافتی مطالعہ بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم کوئی سفر نامہ لکھتے ہیں تو بہرحال ہم اس میں معاشرت کا، تہذیب کا، ثقافت کا، اقدار کا، اخلاقیات کا، روایات کا، رسوم کا، اطوار کا، طرز زندگی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سفر نامہ نگار جن دیاروں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے، نہ صرف اس کی ثقافت سے اس کو آشنائی ہو، بلکہ اس کے صحیح طور پر بیان کا سلیقہ بھی ہو۔ پھر اسی طرح سے ظاہر ہے کہ جب کوئی سفر نامہ نگار کسی زندگی کو یا کسی معاشرت کو بیان کرتا ہے تو وہ ہماری معاشرت سے مختلف ہوتی ہے، لیکن سفر نامہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسے یوں پیش نہ کرے کہ گویا ایسا محسوس ہو کہ ایک دریا کے دو دھارے یوں کہہ لیجئے کہ مساوی بنیادوں پر یا بین بین ہمراہی میں جا رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، بلکہ وہ اختلافی ان سلسلوں کو ایک بنی نوع انسان کی وحدت کی صورت میں پیش کرے۔ یعنی بہرحال ثقافتیں مختلف ہو سکتی ہیں، معاشرتیں مختلف ہو سکتی ہیں، انسانی رویے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انسان تو ایک ہے، انسان تو انسان ہے نا۔ تو انسانیت کے اعتبار سے بات کی جائے، نہ کہ اختلافی ثقافتوں اور اختلافی رویوں کے حوالے سے بات کی جائے، اور بات کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ اس میں بنی نوع انسان کی یونیورسیلٹی آ جائے۔ پھر اس کے بعد اجنبی دیار و امصار کی زندگی کا ایسا صحیح تعارف شامل ہو جو مبنی بر صداقت بھی ہو،
یعنی مختلف دیاروں کا جو وہ حالات و واقعات بیان کرے ان میں صداقت بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف خیال کی پھل جھڑیاں اڑا دی جائیں یا جلا دی جائیں اور رنگ برنگ کے ہمارے سامنے چنگاریاں تو آ جائیں لیکن ان میں کوئی حقیقت نہ ہو، یوں پڑھنے والا اس سے دلچسپی کے عناصر تو کشید کر سکے لیکن اس کی معلومات میں اضافہ نہ ہو۔ لہذا سفر نامے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے وہ مبنی بر صداقت بھی ہو۔ اب مبنی بر صداقت سے کیا مراد ہوتی ہے اس پہ میں آگے جا کے گفتگو کروں گا کہ ادبی صداقت اور سائنسی صداقت میں یا معروضی صداقت میں کیا فرق ہو سکتا ہے، اس پہ جا کے ہم بعد ازاں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر یہ سمجھ لینا ہی کافی ہوگا کہ بہرحال اس قدر سچی باتیں ضرور کہی جائیں کہ حقیقت تاریخ اس سے مختلف یا اس سے الٹ بات نہ کرے، کم از کم اس میں پروبیبلٹی یا اس میں مماثلت کی گنجائش ضرور چھوڑ دی جائے۔ اور پھر بصیرت افروز ہونا، یعنی ایسی معلومات بیان کی جائے جو ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرے، جس سے ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا سکے جو ہمارے لیے بھی بہرحال مفید ہو۔ تو یہ وہ عناصر ہیں جو کسی بھی سفر نامے میں اگر یکجا ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک سفر نامہ مثالی نوعیت کا سفر نامہ ہوگا یا معیاری نوعیت کا سفر نامہ ہوگا۔ یعنی عناصر کو اگر میں آپ کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ پھر دہرا سکوں، یعنی ایک ایسا سفر نامہ جس میں نمبر 1 مشاہدے کی گہرائی ہو، نمبر 2 ثقافتی مطالعے کا سلیقہ ہو، نمبر 3 اختلافی نکات کے باوجود معاملات کو بنی نوع انسان کی سیاسی وحدت کی صورت میں پیش کیا جائے، نمبر 4 یوں ہو کہ اجنبی دیار و امصار کا ایک ایسا صحیح تعارف ہو کہ جس میں صداقت بھی موجود ہو، اور نمبر 5 قارئین کے لیے دلچسپی بھی۔ تو یہ وہ 5 عناصر ہیں جن سے دراصل ایک معیاری نوعیت کا سفر نامہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد ہم بات کریں اردو میں سفر نامہ نگاری کے آغاز کی، تو عزیز طلبہ اردو میں سفر نامہ نگاری کا آغاز کم و بیش 19ویں صدی میں اس وقت ہوا جب انگریزوں نے باقاعدہ طور پر ہمارے زبان و ادب پر یوں کہہ لیجئے کہ کم از کم قبضہ کر لیا تھا۔ گو 1857 میں باقاعدہ طور پر ان کا قبضہ بر صغیر پر ہوا، لیکن 1800 میں کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں، یعنی جب انہوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا تھا اور جب انہوں نے پہلی مرتبہ اردو نثر کی ترقی اور بہتری کا بیڑا اٹھایا تھا، گو اس کا مقصد ان کی اپنی فلاح یا اپنی بہتری ہی ہوگا یا تھا بھی، اپنے لوگوں کو وہ زبان سکھانا چاہتے تھے، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ لہٰذا اگر ہم یہ مان لیں، اگر یہ ہم کہہ لیں کہ انہوں نے کم و بیش ہمارے نثری ادب پہ تو کم از کم قبضہ کر ہی لیا تھا، تو اس میں کوئی غلط بات نہ ہوگی، کیونکہ یہ نثری ادب انہی کی رہین احسان آگے بڑھا تھا۔ تو اردو میں سفر نامہ نگاری کا آغاز اس وقت ہوا جب انگریز نمبر 1 باقاعدہ طور پہ دہلی میں داخل ہو چکے تھے، صرف لال قلعے تک پہنچنا باقی رہ گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں نثر لکھنے کا رواج تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں یوسف خان کمبل پوش نے انگلستان کا ایک سفر کیا اور اپنی یادداشتوں کو تاریخ یوسفی کے نام سے مشہور کیا۔ 1846 میں انہوں نے یہ تاریخ یوسفی مکمل کی، جسے بعد ازاں نول کشور نے، منشی نول کشور، جنہوں نے بہت سی دوسری ادبی کتابیں بھی چھاپی ہیں، انہوں نے اسے عجائبات فرنگ کے نام سے 1872 میں شائع کیا۔ اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں بھی کی اور بہت سی اسلوبیاتی تغیرات بھی دکھائے، یا اپنی یوں کہہ لیجئے کہ تخلیقی جوہر بھی دکھائے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ یوسفی بنیادی طور پر یوسف خان کمل پوش کی تحریر تھی، جس میں مختلف ترامیم کی، مختلف تصریحات کی منشی نول کشور نے، اور پھر اسے 1872 میں عجائبات فرنگ کے نام سے شائع کیا۔ لیکن عجائبات فرنگ یا تاریخ یوسفی کو ہم اردو کا پہلا سفر نامہ یا اردو سفر نامے کا پہلا نقش اس طرح سے کہتے ہیں کہ بہرحال 1846 میں لکھی جانے والی تاریخ یوسفی سے پہلے کوئی سفر نامہ نہیں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ عجائبات فرنگ کی صورت میں شائع ہوئی، اس وقت تک چند سفر نامے آ چکے تھے، لیکن کیونکہ عجائبات فرنگ کا پہلا مسودہ تاریخ یوسفی کی صورت میں 1846 میں آیا تھا، لہٰذا ہم یوسف خان کمبل پوش کو اردو کا پہلا سفر نامہ نگار اور تاریخ یوسفی کو اردو کا پہلا سفر نامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سفر نامہ ہے تاریخ افغانستان، اور اس کے سفر نامہ نگار ہے سید فدا حسین عرف نبی بخش۔ یہ سفر نامہ داستانوی نوعیت کا ہے،
یعنی اس پر داستانوی رنگ غالب ہے اور مقابلتاً تاریخ یوسفی یا عجائبات فرنگ کے مقابلے میں یہ قدر ثقیل ہے، قدر مشکل ہے اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے۔ اس کے بعد مرزا طالب اصفہانی کا سفر نامہ سفر فرنگ ہے جو 1863 میں شائع ہوا۔ طالب اصفہانی نے کافی عرصہ انگلستان میں گزارا تھا۔ اس سفر نامے میں ہمیں ہندوستانی مزاج ملتا ہے، یعنی قدر سفر نامے کے عناصر ابھرنے لگتے ہیں، اگرچہ انہوں نے سفر فرنگ میں، دراصل آبویسلی فرنگ سے مراد انگلستان یا یورپ کا ایریا ہے، تو انہوں نے یورپ کا سفر کا حال ہی لکھا تھا، لیکن اس میں قدر پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے انگلستان پر ہندوستان کا گمان زیادہ کر دیا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے سفر کو کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ بیرونی دیاروں یا اجنبی دیاروں سے ہمارا تعارف کرواتے، انہوں نے زیادہ تر اس میں ہندوستانی بات چیت کی اور ہندوستانی لب و لہجہ اختیار کیا، اور قاری پڑھتے ہوئے یہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ دراصل مغرب کے کسی سفر کا حال پڑھ رہا ہے، بلکہ اسے یہی احساس ہوتا ہے کہ اس میں مشرقیت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس سفر نامے سے قدر اردو میں سفر نامے کو رواج بھی مل رہا تھا یا نقوش تو واضح ہو رہے تھے، لیکن آرٹ کے اعتبار سے ابھی تک سفر نامہ فن پر پورے طریقے سے یا فن کی کسوٹی پر پورے طریقے سے اترنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ سفر نامہ آگے ضرور بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ نام آتا ہے سر سید احمد خان کے سفر نامہ مسافران لندن کا۔ سر سید احمد خان نے 1869 میں ایک سفر کیا تھا انگلستان کا، جس کے بعد انہوں نے واپس آ کر 2-3 نئے کام کیے۔ ایک تو انہوں نے وہاں پر جب ٹیٹلر اور سپیکٹیٹرز جیسے جریدے پڑھے تو انہیں یہ خیال آیا کہ اس طرح کا کوئی جریدہ ہندوستان میں بھی شروع کیا جانا چاہیے، بر صغیر میں بھی اس کا کوئی آغاز ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے یہاں پر آ کر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا آغاز کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے جب ایک طویل سفر کیا انگلستان کا اور وہاں پر وہ نئی ثقافت سے اور نئی ان کی تہذیب سے روشناس ہوئے، ان پر یہ تہذیب کے ان کی مختلف نو قسم کی روایات کے در واہ ہوئے، تو انہوں نے اپنی یادداشتوں کو مسافران لندن کے نام سے سفر نامے کی صورت دی۔ یہ سفر نامہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں چھپنا شروع ہوا، لیکن باوجہ یہ مکمل نہ ہو سکا، لیکن بہرحال اس کے باوجود اردو سفر نامے کی تاریخ میں اس کا نام اس وجہ سے ضرور لیا جاتا ہے کہ جہاں سر سید احمد خان نے آبویسلی تہذیبی حوالے سے بہت کچھ کیا، مذہبی حوالے سے کیا، ادبی حوالے سے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ادبی تحریک جو سر سید احمد خان کی تھی، جسے ہم علی گڑھ تحریک کا نام بھی دیتے ہیں، اس نے ناول نگاری کا آغاز بھی کیا، اس سے تاریخ نویسی کا آغاز بھی ہوا، اس سے سوانح عمری کا آغاز بھی ہوا، اس سے مضمون نویسی کا آغاز بھی ہوا، تو ایک بات یا ایک صنف جو سفر نامے کے حوالے سے ہے، تو obviously کیونکہ انہوں نے خود ایک سفر نامہ لکھا، گو یہ نامکمل تھا، لیکن اس کے باوجود اصناف کے اعتبار سے اگر ہم لوگ سب علی گڑھ تحریک میں آنے والی مختلف اصناف کا تذکرہ کریں تو بہرحال ہم سر سید احمد خان کے اس سفر نامے، جس کا نام ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسافران لندن ہے، اس سے، اور پھر بعد ازاں شبلی نے جو سفر نامہ لکھا تھا جس کا بعد ازاں ہم تذکرہ کریں گے، سفر نامہ روم و مصر و شام کے حوالے سے، ان دونوں سفر ناموں کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک نے جہاں ناول، ڈرامے، تاریخ، سوانح عمری یا مضمون نویسی پر کام کیا، وہیں اس نے سفر نامہ نگاری پر بھی کسی حد تک کچھ کام کیا تھا۔ اس کے بعد سفر نامہ لکھا یا جس کا نام آتا ہے وہ ہے ایڈورڈ ہنری پامر۔ یہ مستشرق ہیں عزیز طلبہ، اورینٹلسٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اورینٹلسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا یورپی یا کوئی بھی ایسا مغربی ادیب یا مغربی عالم جو مشرقی علوم پر کام کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو بنیادی طور پہ ہندوستانی نہیں یا بنیادی طور پہ برصغیر سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن وہ برصغیر کی تہذیب و ثقافت یا مشرقی رسوم و رواج اور روایات پر وہ بات کرتے ہیں یا تحقیق کرتے ہیں یا ان کے علوم اس حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم مستشرقین یا اورینٹلسٹس کہتے ہیں۔ تو ایڈورڈ ہنری پامر ایک اورینٹلسٹ تھا، وہ کبھی ہندوستان نہیں آیا، لیکن اس کا سفر نامہ اردو اخبار لکھنؤ میں چھپتا رہا۔ یہ سفر نامہ بھی مکمل نہیں ہے، لہٰذا ادبی روایت میں یا ارتقائی روایت میں اس کی اہمیت تاریخی یا کہہ لیجئے کہ تاثیری نہیں ہے، تاریخی ہے کہ اس کا نام صرف ہمیں مل جاتا ہے۔
اس کے بعد آتے ہیں محمد حسین آزاد کے دو سفر نامے، جس میں شامل ہے ایک تو وسطی ایشیا کی سیر اور دوسرا سیر ایران۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد حسین آزاد اردو کے ایک صاحب طرز انشا پرداز تھے، وہ تخلیقی انشا پرداز کہ جو نہ صرف سب کچھ کہنے کی قدرت رکھتے تھے بلکہ ہر بات کو اپنے خاص مزاج اور رومانوی طبیعت کے مطابق رومانوی اسلوب میں ڈھال کر کہنے کی قدرت انہیں بخوبی حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب تنقید پر بھی قلم اٹھایا، یعنی تنقید پر بھی کام کیا، تو آب حیات میں انہوں نے ایسا اسلوب اختیار کر لیا جس پر ہم رومانویت کا اطلاق زیادہ کرتے ہیں، جس کے باعث ان کے تنقیدی مرتبے میں اور مقام میں قدر فرق آ گیا، لیکن بہرحال ان کے اسلوب کی چاشنی سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سفر نامے دو لکھے، وسطی ایشیا کی سیر اور سیر ایران کے حوالے سے۔ ان میں یہ جو سیر ایران بالخصوص تھا، یہ یعنی پہلا سفر نامے کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ روز نامچے ٹائپ ہے یہ، یعنی جس میں انہوں نے اپنی ڈیٹیلز زیادہ نہیں بتائی، بس صرف آبجیکٹیوٹی سے مطالعہ کیا۔ لیکن دوسرا سفر نامہ قدرے بہتر ہے، حالانکہ سیر ایران کا ظاہری مطلب طالب علمانہ تحقیق تھا اور باطنی مقصد اس کا عزیز طلبہ جاسوسی تھا، کیونکہ اس وقت وہ حکومت کے لیے بھی کسی حد تک کام کر رہے تھے، لیکن بہرحال ان کے اسلوب کے باعث، ان کے خاص انداز بیان اور انشا پردازی کے باعث اس سفر نامے میں خاصی بہتری ہمیں نظر آتی ہے پہلے، یعنی کہ وسطی ایشیا کی سیر کے مقابلے میں سیر ایران کا سفر نامہ جو ہے یہ خاصا بہتر ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے بھی تذکرہ کیا تھا مولانا شبلی نعمانی کا، ان کا سفر نامہ ہے روم و مصر و شام۔ انہوں نے روم، مصر اور شام، جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، کا سفر کیا اور وہاں کی لائبریریز کے متعلق، وہاں کے علماء کے متعلق، وہاں کے علوم کے متعلق انہوں نے وہ معلومات پہنچائیں جو شاید ہمیں دوسرے ذرائع سے سم ٹائمز بہت کم ملتی ہیں یا دوسرے سفر ناموں سے بہت کم ملتی ہیں، چونکہ اس سفر نامے کو عموماً علمی سفر کی داستان ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ 1894 میں معرض اشاعت میں آنے والے اس سفر نامے کا دراصل جو مسئلہ ہوا یا جو اس میں قباحت پائی جاتی ہے یا کسی حد تک جو ہم اسے نقص کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں دلچسپی کا عنصر کم اور علمیت زیادہ ہے۔ میں نے جب سفر نامے کے فن کے حوالے سے جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ سفر نامے میں دلچسپی کا عنصر ہونا ضروری ہے، چونکہ قاری کو جب ہم سفر نامہ پیش کرتے ہیں، سفر نامہ دیتے ہیں، تو اٹس ناٹ اے بائنڈنگ آن ہم ٹو ریڈ دیٹ obviously۔ وہ اگر پڑھے گا تو وہ اس میں دلچسپی کے عناصر کی وجہ سے پڑھے گا، وہ اگر پڑھے گا تو اس وجہ سے پڑھے گا کہ اسے اس میں کوئی چیز کچھ اپنے مطابق، کچھ اپنے متعلق، کچھ اپنی دلچسپی کے عوامل کے حوالے سے اسے کچھ نہ کچھ ملے گا تو وہ پڑھے گا، ادروائز اسے obviously پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ معروضی معلومات ہی اگر اکٹھا کرنا مقصود ہے تو شاید کسی مورخ کی کسی معیاری کتاب کا اگر ہم مطالعہ کر لیں تو وہ سفر نامے سے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں فن پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے سفر نامہ نگار کو اپنے فن میں مبنی بر صداقت باتیں تو کرنی ہوتی ہیں، لیکن دلچسپی کا عنصر قائم رکھنے کے لیے بسا اوقات اس میں افسانویت بھی شامل کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اگر شبلی کے سفر نامے کو سامنے رکھا جائے تو کیونکہ وہ علی گڑھ تحریک کا حصہ تھے، وہ علی گڑھ تحریک جس میں حقیقت پسندی کا راگ الاپا جاتا تھا، اس حد تک حقیقت پسندی کی بات کی جاتی تھی کہ سم ٹائمز ادبیت کو بھی قربان کر دینے کو، خاص طور پر سر سید احمد خان تو فی الفور تیار ہو جاتے تھے۔ شبلی نعمانی کے ہاں ہمیں یہ معاملہ قدرے کم ضرور ملتا ہے، لیکن بہرحال علمی سفر اس کو اسی وجہ سے، یا علمی سفر نامہ اس کو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس میں انہوں نے علماء اور مختلف علوم کی داستانیں یا مختلف علوم کی معلومات تو باہم پہنچا دی ہیں، لیکن قدر عمومی معاشرت کے حوالے سے ان کے ہاں ہمیں کچھ زیادہ معلومات ملتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ دور تھا کہ جب اردو سفر نامے میں مختلف قسم کی مثالیں سامنے آ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواجہ حسن نظامی، سر عبد القادر، پھر ان کے علاوہ قاضی عبد الغفار، یا اسی طرح سے سر رضا علی، پھر شوکت عثمانی اور ایسے دوسرے نام ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد سفر نامہ نگاری کی تاریخ میں ایک تجربہ کیا، اور وہ تجربہ کیا محمد حمزہ فاروقی نے۔ تجربہ عزیز طلبہ یہ تھا کہ انہوں نے خطوط اقبال کو کچھ اس طرح مرتب کیا کہ انہیں ایک سفر نامے کی صورت دے دی۔
یعنی علامہ اقبال نے بالخصوص مختلف سفروں پر ظاہر ہے کہ خطوط لکھے تھے، خاص طور پر جب انہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا، سعودی عرب کا جب انہوں نے دورہ کیا تو اس دوران انہوں نے بہت سے خطوط لکھے. اسی طرح سے ظاہر ہے کہ انہوں نے 1905 سے 1908 کے دوران یورپ کا سفر کیا تھا، وہ انگلستان میں بھی رہے تھے، وہ جرمنی میں بھی رہے تھے. ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں سے بھی بہت سے خطوط لکھے ہوں گے. اور جب کوئی بھی شخص بیرونی دنیا سے خط لکھتا ہے تو آبویسلی وہ سم ٹائمز اس کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالتا ہے. تو حمزہ فاروقی نے یہ تجربہ کیا کہ انہوں نے خطوط کو مرتب کیا علامہ اقبال کے، اور اس انداز میں مرتب کیا کہ انہیں ایک یوں کہہ لیجئے کہ سفر نامے کی صورت دے دی. یہ سفر نامہ نگاری کی تاریخ میں کیا جانے والا یہ تجربہ بہت زیادہ مقبول تو نہ ہو سکا، لیکن خطوط اقبال کو مرتب کرنے کا ایک نیا طریقہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ضرور تھا. سفر نامے کی تاریخ کا اہم ترین نام ہے عزیز طلبہ، سب سے بڑا نام محمود نظامی کا. یعنی اس سے پہلے، محمود نظامی سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا عجائبات فرنگ کا، پھر اس کے بعد ہم نے بات کی سب مسافران لندن کے حوالے سے یا سفر نامہ روم و مصر و شام کے حوالے سے. ان سفر ناموں میں سفر نامے کا رنگ تو بہرحال تھا، اس سے تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے، لیکن تمام تر فنی محاسن پر یہ سفر نامے پورا نہیں اترتے تھے. یعنی ابتدائی سفر ناموں کا یہ ایشو تھا کہ ان میں داستانوی رنگ تھا، اس میں اسلوب کے حوالے سے قدر سخالت پائی جاتی تھی. علی گڑھ تحریک میں لکھے گئے سفر ناموں کا یہ مسئلہ تھا کہ ان میں مقصدیت زیادہ پائی جاتی تھی. کہیں ہم روزنامچوں کا تاثر دیکھتے ہیں، کہیں ہم علمی مباحث پر زیادہ روشنی پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. سو پرابلم یہ آ رہی تھی کہ سفر نامے میں جو فنی محاسن مکمل طور پر ہونے چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے تھے. یعنی شبلی کی مشاہداتی صلاحیتوں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے عمیق مشاہدہ کیا لائبریریز کا تو وہ obviously مناظر کا مشاہدہ بھی کر سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا رویہ اس نوعیت کا نہیں تھا، ان کا رجحان یہ نہیں تھا. وہ تو علمی مباحث کی طرف زیادہ ان کا میلان تھا، وہ اپنی قوم کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. وہ دراصل جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ تو نشاط ثانیہ کے لیے کر رہے تھے، وہ تو اپنی قوم و ملت کو بیدار کرنے کے لیے کر رہے تھے. لہٰذا وہ مناظر جو کسی قاری کو بہت رنگین اور حسین و جمیل اور دلچسپ اور یوں کہہ لیجئے کہ دل نشین نظر آ سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں قاری کے لیے، ان کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں تھی. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم کس طرح سے اپنی قوم و ملت کو جگا سکتے ہیں. لہٰذا ان سفر ناموں میں مجموعی طور پر ہمیں کہیں اصلاحی پہلو ملتا ہے، کہیں یہ داستانوی ہے، کہیں ان پر روزنامچے کا سا گمان ہوتا ہے. یہ دراصل محمود نظامی کا سفر نامہ تھا جس کا نام ہے نظر نامہ، جو 1952 میں معرض اشاعت میں آیا تھا، جس سے اردو سفر نامے کے فنی یوں کہہ لیجئے کہ محاسن صحیح طور پر ہمارے سامنے ابھر کر آئے. محمود نظامی دراصل ملازمت کے سلسلے میں باہر گئے تھے، باہر کے ممالک کا ان کا دورہ ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے کچھ ایسی یادداشتیں جمع کی جو نظر نامے کی صورت میں امر ہو گئی. ان کے علاوہ جی الانا نے دیس بدیس کے نام سے ایک سفر نامہ لکھا. یہ سفر نامہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس کا مقابلہ بہرحال ہم نظر نامہ سے نہیں کر سکتے. نظر نامہ میں تخیل کی جو جولانیاں محمود نظامی نے دکھائی ہیں، اور اسی طرح سے جغرافیے اور تاریخ کا جو امتزاج اس میں پایا جاتا ہے، یعنی جغرافیائی حالات کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ہمیں جن سفروں کی داستانیں سناتے ہیں، جن علاقوں کی داستانیں سناتے ہیں، ان کے محل وقوع، ان کے گرد و نواح، ان کے سببز کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور جب وہ تاریخ کے دریچوں میں جھانکتے ہیں عزیز طلبہ، تو آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح کے پرانے قدیم مناظر ہمارے سامنے کچھ اس طرح کھڑے کر دیتے ہیں لا کر کہ نہ صرف قاری ان مناظر کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مناظر واقعی اس کے دور میں اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ کس طرح سے محمود نظامی نے ان تمام تر مناظر کو ہزاروں سال قدیم ہونے کے باوجود کس قدر واضح انداز میں، کس قدر مکمل جزیات کے ساتھ ہمارے سامنے یا قاری کے سامنے لانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اب شبلی کے برعکس کرتے کیا تھے محمود نظامی کہ وہ جغرافیے پر صرف معروضی سطح کی روشنی نہیں ڈالتے تھے. یعنی معروضی سطح سے مراد یہ بتا دینا کہ کسی علاقے کے شمال مشرق میں کیا ہے، گویا جنوب مغرب میں کیا ہے، یا مغرب و مشرق میں یا شمالن جنوبن اس میں کیا ہے، یہ محض
معروضی سطح کی معلومات ہے جو کوئی جغرافیہ دان بھی دے سکتا ہے یا کسی جغرافیہ کی کتاب سے بھی کوئی بھی اسٹوڈنٹ حاصل کر سکتا ہے۔ محمود نظامی کرتے یہ تھے کہ وہ باطن میں جھانکتے تھے، یعنی ایک طرف تو علاقے کے متعلق جغرافیائی معلومات معروضی سطح پر پہنچائی جاتی تھی، تو دوسری طرف کیفیات، احساسات و جذبات اور سوچنے کے انداز تک کو وہ پڑھ کر صفحہ کرتاس پر کچھ یوں اتارتے تھے کہ داخل اور خارج دونوں کی تصویریں قارئین کے سامنے آ جاتی تھی۔ پھر ڈاکٹر وزیر آغا دراصل اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیاح کا امتیازی وصف یہی ہے کہ وہ اپنے سفر میں وطن، نام، پیشے سے یکسر منقطع اور بے نیاز ہو کر کسی غیر مادی شے کی طرح سبک اور لطیف ہو جاتا ہے، اور بندھنوں اور حد بندیوں کو تج کر ایک آوارہ جھونکے کی طرح آزادہ روی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک سفر نامہ نگار جب لکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیشے کو مد نظر رکھ کے لکھے، وہ اپنے کردار اور اپنے رجحانات کو مد نظر رکھ کے لکھے، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ناظر کی صورت میں، اس ہوا کے جھونکے کی صورت میں کہ جو تعصبات سے پاک، اپنے ذاتی رویے اور رجحانات سے پاک ہو کر ہر چہرے کو، ہر شے کو اپنی گداختگی سے محظوظ بھی کرتا ہے، مسحور بھی کرتا ہے اور مخمور بھی کرتا ہے۔ تو ایک سفر نامہ نگار کا کام بھی یہ ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ انداز میں، غیر مادی انداز میں چیزوں کو کچھ اس طرح سے دیکھے اور پھر اس طرح سے دکھائے اپنے قارئین کو کہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی کمنٹری سے گزر رہے ہیں۔ محمود نظامی کے ہاں گو کہ ہم یہ صورتحال بہت زیادہ نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ ہر دوسرے مقام پر ہمارے سامنے خود آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو سفر نامے پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے مصر کا سفر کیا، لبنان کا سفر کیا، اٹلی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، میکسیکو اور ایسے دوسرے بہت سے ممالک میں گئے۔ کل ملا کر انہوں نے 11 مختلف ممالک کا سفر کیا، لیکن اس سفر نامے میں انہوں نے ہمارے سامنے جو صورتحال وہ لے کر آئے وہ خاصی یوں کہہ لیجئے کہ محدود نوعیت کی ہے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری کی ساری معلومات ہم تک نہیں پہنچائی، بلکہ وہ معلومات ہی صرف پہنچائی ہیں جو انہیں پسند تھی۔ یعنی ایک جگہ پر انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے بہت سے شہروں کا سفر کیا، لیکن صرف میں ان معلومات کو پہنچا رہا ہوں اب تک، میں بہت سے شہروں سے گزرا لیکن میں صرف ان معلومات کو اب تک پہنچا رہا ہوں جو میرے دل سے گزرے۔ یعنی ہر شہر کی معلومات انہوں نے ہمیں باہم نہیں پہنچائی اپنے سفر نامے میں، یعنی انہوں نے طوالت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ وہ صرف ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ رہے تھے جن کا بیان معیاری نوعیت کا ہو، جن میں اسلوبیاتی چاشنی کے یوں کہہ لیجئے کہ جوہر دکھائے جا سکے، جس میں فلیش بیک کی صورت میں ماضی کا سفر کیا جا سکے، ماضی کے دریچوں میں جھانکا جا سکے۔ محمود نظامی انتخاب اور اخذ کا فن بھی گویا بخوبی جانتے تھے۔ محمود نظامی کے سفر نامے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر لحظہ ہمارے ساتھ بطور گائیڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ دراصل انہوں نے سفر نامے کے دیباچے میں خود کہا تھا کہ یہ دستاویز آپ کو سفر نامے سے زیادہ مسافر نامہ نظر آئے گی، کیونکہ اس میں مختلف مقامات کی تفصیل کی بجائے میں کے لفظ کی تکرار زیادہ ہے۔ یعنی ہر لحظہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہماری راہبری کر رہے ہیں، ایک ایسا شخص کہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، لیکن کمنٹری کے باوجود ان کا تعصب، ان کی ذاتی فکر، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی موقع پر بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہو پایا کہ منظر یا کیفیت سفر نامہ نگار کے باعث محدود ہو گئی ہے، بلکہ سفر نامہ نگار کی موجودگی اس منظر کی وسعت کو اور اس منظر کی جامعیت کو اور اس منظر کے رنگوں کو کہیں زیادہ حقیقی کر دیتی ہے۔ اس سفر نامے کے عنوانات میں بازار مصر، روم نامہ، برسبیل لندن، شب
طلوع پیرس، میکسیکو اور ایسے عنوانات شامل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان عنوانات سے ہی ان کے اسلوب کا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر مقام کو بھی، یعنی مثال کے طور پہ برسبیل پیرس یا شب طلوع برسبیل لندن یا شب طلوع پیرس، یہ وہ نام کا انداز ہے، اسلوب کا وہ انداز ہے جو بخوبی ہماری اس طرف کو توجہ لاتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر رومانوی اسلوب میں لکھنے پر خاصی قدرت رکھتے ہیں۔ اس سفر نامے کی ایک بہت بڑی خصوصیت عزیز طلبہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صرف حاضر کی دور کے حاضر کی باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ قوت متخیلہ کی بنا پر وہ ماضی کا سفر کرنے پر بھی خاصی قدرت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ میں غور کر رہا تھا کہ اپنی خونی تعمیر کے 20 سال کے دوران میں اس مینار نے نہ جانے انسانی ظلم و شقاوت، ذلت و بے آبروئی اور اذیت و درد کے کیسے کیسے جگر خراش المیے اور نمائش و ثروت اور نمود شوکت کے کیسے کیسے دل فریب مناظر دیکھے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہرام مصر عجائبات دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی تعمیر واقعی کسی معجزے سے کم نہیں۔ اب اس کو دیکھ کر، ان اہرام مصر کو دیکھ کر محمود نظامی پر کیا گزرتی ہے اس کا حال ابھی آپ نے دیکھا، اور قوت متخیلہ کے طور پر، قوت متخیلہ کے زور پر انہوں نے کچھ ایسا منظر ظاہر کیا کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ مینار یا اہرام بنتے وقت واقعی بہت ظلم و جور ہوا ہوگا، واقعی بہت تشدد ہوا ہوگا، کہ آگے چل کر جب فلیش بیک کی بیس پر، یعنی کہ یکلخت جب وہ ماضی میں پہنچ جاتے ہیں اور خود کو ماضی کا حصہ دکھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کا خیال جو ان کے ذہن میں آیا تھا، یا یکلخت ایک دم کسی چیز کو دیکھتے ہی جیسے ہم کچھ چیز سوچتے ہیں، فرسٹ فیلنگ یا فرسٹ تھنکنگ یا فرسٹ امپریشن جو ہمارا ہوتا ہے، وہ صرف ایک فرسٹ امپریشن نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے حوالے سے ایک مکمل نظریہ رکھتے تھے۔ اور ان کے سفر نامے کی خاص طور پہ جو اگلی خصوصیت فلیش بیک ہے، اس میں وہ اسی خیال کو زیادہ ڈیولپڈ وے میں ہمارے سامنے لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اہرام مصر دیکھا تو انہیں کیا فیل ہوا، ان کو فیل ہوا، اور پھر میرے چشم تصور کے سامنے وہ تمام انسان جو 6000 سال قبل اس عمارت کی تعمیر پر مامور تھے، زندہ اور متحرک نظر آنے لگے۔ غربت و افلاس اور محنت و مشقت کے مارے ہوئے سیاہ فام ننگ دھڑنگ مزدوروں اور غلاموں کی بیسیوں لمبی لمبی قطاریں تھیں، جو آگ برسانے والی سورج کی تپتی شعاؤں کے نیچے تپتی ہوئی ریت پر پسینے میں شرابور، تھکن سے چور، زخموں سے نڈھال، سنگ خارا کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو رسوں اور زنجیروں کی مدد سے کچکچاتے ہوئے دانتوں اور مشقت سے پھولی ہوئی رگوں کے ساتھ کنارہ نیل کی جانب صحرا میں گھسیٹ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ فلیش بیک کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے محمود نظامی ہمارے سامنے ہزاروں سال پرانے منظر کو کچھ اس حقیقی انداز میں لے کر آتے ہیں کہ واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب مشینیں نہیں ہوں گی، جب جدید ٹیکنالوجی جو آج ہمیں میسر ہے وہ نہیں ہوگی، تو کس طرح سے یہ اس قسم کا اتنا بڑا اہرام مصر کی صورت میں ہمارے سامنے جو یوں کہہ لیجیے کہ عجوبہ آتا ہے وہ کس طرح تعمیر ہوا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمود نظامی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل جو عجوبہ ہمارے سامنے آج آ گیا ہے یہ کسی بہت بڑے ظلم و جور اور جبر کے نتیجے میں آیا ہوگا، کہ غلام اور مزدور نڈھال ہوتے ہوں گے، مر رہے ہوتے ہوں گے، لیکن کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ، کیونکہ ان کے پاس فرائض وقت سے دوڑ جانے کا یا فرائض وقت سے آزاد ہو جانے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا وہ مجبوراً استحصال ان کا ہونے کے باوجود وہ کام کرنے پر مجبور تھے، لہٰذا یہ سب کچھ ظلم کی صورت میں ہو رہا تھا، جبر کی صورت میں ہو رہا تھا۔ بہرحال
اس پر میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں بھی کسی حد تک بات کروں گا، چونکہ جب ہم لوگ شفیق الرحمان کا سفرنامہ دجلہ پڑھیں گے تو ان کا بھی سفر مصر کا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی دراصل احرام مصر کی تعمیر کا نقشہ اپنے انداز میں کھینچنے کی کوشش کی ہے. تو پھر ہم اس پیراگراف کو یا اس اقتباس کو ان کے انداز سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ سفر نامے کو یا کسی بھی ایک چیز کو ایک سفر نامہ نگار کس طرح دیکھتا ہے اور دوسرا اسے کیسے پرسیو کرتا ہے. بہرحال بائی اینڈ لارج محمود نظامی کا نظر نامہ اردو کا پہلا معیاری نوعیت کا سفر نامہ کہلاتا ہے، اور یہی وہ سفر نامہ تھا عزیز طلبہ کہ جس نے بعد ازاں سفر نامہ لکھنے کا باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیجئے کہ ایک رواج سا قائم کر دیا. اور اس سے پہلے یعنی محمود نظامی کے نظر نامہ سے پہلے ہمارے سامنے چند ایک نام آتے ہیں جو میں نے آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے، لیکن محمود نظامی کے اس سفر نامے کے بعد بہت سے اچھے، کم اچھے اور کسی حد تک برے بھی کہہ لیجئے سفر نامے لکھے گئے. ہم ہر سفر نامے پر ادبی سفر نامہ ہونے کا اطلاق تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال نظر نامہ وہ سفر نامہ تھا کہ جس نے اردو میں سفر نامہ لکھنے کی خاصی ترغیب دی لوگوں کو اور اس طرف کو راغب کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے بیگم اختر ریاض الدین کا نام آیا، مستنصر حسین تارڑ جیسے لوگوں کے سفر نامے آئے. پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جمیل الدین عالی نے سفر نامے لکھے، اور ایسے دوسرے سفر نامہ نگاروں نے جو شاید ادب میں بہت زیادہ مقام نہ رکھتے ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے سفر ناموں کو مرتب کر کے شائع ضرور کیا، اپنی سفری داستانوں کو شائع ضرور کیا، جس سے بہرحال اچھے یا برے جیسے بھی ہو اردو سفر نامے میں یوں کہہ لیجیے کہ اردو سفر نامے کے ذخیرے میں خاصا اضافہ ہوا. اس سلسلے میں جس کو ہم باقاعدہ جنہیں اپنی گفتگو میں شامل کر سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے بیگم اختر ریاض الدین کا. بیگم اختر ریاض الدین کا دو سفر نامے یعنی سات سمندر پار اور دھنک پر قدم خاصے معروف ہیں. ان دونوں سفر ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ بیگم اختر ریاض الدین خاصا تخلیقی نوعیت کا شعور رکھتی ہیں، تخلیقی نوعیت کا اسلوب رکھتی ہیں. ان کے ہاں ہمیں بہت زیادہ یوں کہہ لیجیے کہ فلسافیکل انداز میں، جیسا کہ محمود نظامی کے ہاں ہمیں انداز ملتا ہے اور یوں کہہ لیجیے کہ فلیش بیک کا انداز ملتا ہے، وہ ان کے ہاں ہمیں قدرے کم ملتا ہے. وہ پریزنٹ میں زیادہ رہتی ہیں، وہ لمحہ موجود میں جینے کی عادی ہیں، لہٰذا اسی دور کی وہ چیزیں ہمیں زیادہ تر بتاتی ہیں. ہلکے پھلکے سے انداز میں معروضی سی تھوڑی سی معلومات وہ باہم پہنچاتی چلی جاتی ہیں، لیکن سفر نامے میں موجود شگفتگی، ظرافت، کسی حد تک ظرافت، اور یوں کہہ لیجئے کہ ان کا زندہ اسلوب ان کے سفر ناموں کو دیگر سفر نامہ نگاروں کے مقابلے میں بڑا کر دیتا ہے. ان کے بعد نام ہے مستنصر حسین تارڑ کا. تارڑ صاحب نے افسانے بھی لکھے، ناول بھی لکھے، کالم بھی وہ لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے انہوں نے سفر نامے بھی لکھے، جن میں اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، نکلے تیری تلاش میں اور پیار کا پہلا شہر جیسے سفر نامے خاصے معروف بھی ہیں اور پسند بھی کیے گئے. بیسیکلی مستنصر صاحب ایک بہت اعلیٰ نوعیت کے سیاح ہیں، انہیں سیر و سیاحت کا بہت زیادہ شوق ہے، اور انہوں نے نہ صرف بیرونی ممالک کی داستانوں کو رقم کیا ہے بلکہ اندرونی ممالک کی وہ داستانیں جو وہ مختلف نوعیت کی پہاڑیاں سر کرتے ہوئے جو انہوں نے تحریر کی تھی، وہ بھی ہمارے سامنے ان کے ان سفر ناموں میں آتی ہیں. ان کی سفر نامہ نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں. وہ بے باکانہ لکھنے کے عادی ہیں. پھر وہ کردار تراش لیتے ہیں جن کی حقیقت کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال ان کے ذریعے کہانی میں دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ انہیں اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ بہت سی معلومات جو شاید وہ اپنے ذریعے واحد متکلم کے ذریعے نہیں پہنچا سکتے، وہ ان کرداروں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیتے ہیں. ان کے بعد نام آتا ہے ابن انشا کا. انہوں نے چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور دنیا گول ہے جیسے سفر نامے لکھے. اور سچ پوچھئے تو یہ ابن انشا ہی تھے کہ جنہوں نے اردو سفر نامے کو شگفتگی کا فن سکھایا تھا اور بتایا تھا کہ سفر نامے میں مزاح اور ظرافت کو اگر قائم و دائم رکھا جائے تو قاری کی دلچسپی کس طرح از خود قائم رہتی ہے. پھر ان کے علاوہ ہم نام لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، جمیل الدین عالی کا، کہ جنہوں نے دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے جیسے سفر نامے لکھے. ان سفر ناموں پر قدرے کسی حد تک سنجیدگی کا عنصر زیادہ غالب ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عالی صاحب مزاح
پیدا کرنا چاہتے ہیں، ظرافت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ بنیادی طور پر یہ ان کا میدان نہیں ہے، لہٰذا وہ معلومات تو اچھی فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کے سفر نامے انشاء اور خاص طور پر بیگم اختر ریاض الدین جیسے سفر نامہ نگاروں کے مقابلے میں قدر سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ اور اس طلبہ ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک بہت بڑا نام جو آپ کے کورس میں شامل بھی ہے، یعنی شفیق الرحمان کا ہے۔ شفیق الرحمان نے دجلہ کے نام سے ایک سفر نامہ لکھا۔ وہ باقاعدہ طور پر ایک مزاح نگار ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اگلے لیکچرز میں جب ہم لوگ اردو مزاح کی بات کریں گے تو شاید ایک وقت میرے ذہن میں یہ بھی تھا نصاب تیار کرتے ہوئے کہ ہم شفیق الرحمان کو بطور مزاح نگار شامل کریں، لیکن کیونکہ ذاتی طور پر میں یہ چاہتا تھا کہ ہم مزاح نگار کے طور پر یوسفی کا مطالعہ بھی کریں یا یوسفی کا مطالعہ بھی نصاب میں شامل کیا جائے، لہٰذا ہم نے سفر نامے میں شفیق الرحمان کو شامل کیا۔ شفیق الرحمان بیسیکلی ایک ایسے مزاح نگار ہیں جو باریک بین تھے، جو باقاعدہ طور پہ ایک عمیق نوعیت کا مشاہدہ رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے دجلہ لکھا جو 4 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی نیل، دھند، ڈینیوب اور دجلہ۔ ان کی تفصیلات کیا ہیں اس پہ تو ظاہر ہے کہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں گفتگو کریں گے جب ہم ان کا متنی مطالعہ کریں گے یا باقاعدہ طور پہ شفیق الرحمان پر بات کریں گے، لیکن اس وقت مختصر سا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ شگفتگی، سادگی بیان، تخیل اور مشاہدے کی عمیق گہرائی ان کی بنیادی وہ خصوصیات ہیں، اور کردار نگاری کا فن کہ یہ اپنی طرف سے خود سے بھی کردار یوں کہہ لیجیے کہ تراش لیتے تھے اور پھر ان کو باقاعدہ طور پر لے کر آگے چلتے تھے، یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہم دجلہ کی اور شفیق الرحمان کی سفر نامہ نگاری کی نمائندہ خصوصیات کہہ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے متنی مطالعے کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد شفیق الرحمان کی سفر نامہ نگاری کی خصوصیات ہوں گی، اور آج کے لیکچر میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سفر نامہ نگاری کا فن اور اردو میں سفر نامہ نگاری کے آغاز و ارتقاء پر مختصر سی گفتگو کی، اور ہم نے دیکھا کہ 1846 میں تاریخ یوسفی جو یوسف خان کمبل پوش نے لکھی تھی، وہاں سے سفر نامہ نگاری کی تاریخ کا اردو میں آغاز ہوا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ شفیق الرحمان کی سفر نامے میں کیا ہوا، ان کی اسلوبیاتی خصوصیات کیا ہیں، اور متن میں ان کا نصاب میں ان کا کون سا متن شامل کیا گیا ہے، یہ سب کچھ ہم جان پائیں گے آئندہ 2 لیکچرز میں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔